بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف دا ریوائول سیریز. آج بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہیں. آپ انبیاء کی ساری سیرت اٹھا کے دیکھیں, شروع سے لے کے اینڈ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے جو ختم نبوت کا سلسلہ ہے آ کے رکتا ہے, تو ان سب نے جو ہے وہ توحید کے حوالے سے بڑا ہی اسٹیٹ موقف رکھا ہے. اور امت کو جتنی امتیں گزری ہیں انبیاء نے توحید کے حوالے سے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا, اور بڑا کھل کے ہی بالکل اسٹریٹ فارورڈ سے ایز اٹ از, جیسے اللہ رب العزت وحی کا سلسلہ اتارتا تھا نبیوں پہ, یا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے تھرو جو توحید کا کنسیپٹ بتاتا تھا اس میں کہیں بھی گڑبڑ نہیں کی گئی نبیوں کی طرف سے. تو اسی حوالے سے دو بہت اہم پرسنالٹیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنظیم تحریک دعوت و توحید کے جو کنوینئر ہیں میاں جمیل صاحب, اور دوسری سائڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب. اچھا, آج ہم کوشش کریں گے کہ توحید کا جو مقصد ہے یا اس کی ضرورت جو ہے وہ سوسائٹی کو یا امت کو کیوں ہے, تو اس حوالے سے دونوں کی اپنی اپنی فیلڈ میں کمال کی مہارت ہے. میاں صاحب کی تو باقاعدہ سے تفسیر بھی ہے قرآن کی ماشاءاللہ سے, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بھی مختلف لٹریچر ہیں, مختلف بکس ہیں. تو کوشش یہ رہے گی کہ پبلک کے حوالے سے جو خالصتاً اصلاح کا حوالہ ہو, اصلاحی مواد ہو, وہی آپ کی خدمت میں ہم شیئر کریں. میاں صاحب, سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. میاں صاحب, مجھے تھوڑا سا آپ تعارف کروائیں گے, یہ جو آپ کی تنظیم ہے اس کا کام کرنے کا انداز کیا ہے, منہج کیا ہے, اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریک آج سے 15 سال پہلے ہم نے شروع کی. مقصد اس کا یہ تھا کہ عقیدہ توحید کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ توحید کیوں ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم نے لٹریچر بھی لاکھوں کے حساب سے ہم نے پمفلٹ تقسیم کیے, اسٹیکر تقسیم کیے. میں نے فہم القرآن کے نام سے تفسیر لکھی جس میں اس عنوان کو خاص طور پر ہائی لائٹ رکھا ہے, اور پھر کتاب بھی ایک مرتب کی جس کو عنوان میں نے بڑا سادہ رکھا, توحید کے فائدے اور شرک کے نقصانات. یہی انبیاء کرام کی دعوت ہے. اللہ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے, ہر پیغمبر کا پہلا ایشو, پہلی دعوت, اور وہ اپنی جدوجہد کا آغاز یہیں سے کیا کرتے تھے, باوجود اس کے کہ اس زمانے میں کرنٹ ایشوز موجود ہوتے تھے. آپ باقی انبیاء کرام کو نہیں لیتے اس موقع پہ, ہم صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں جو اس وقت دنیا میں ایشوز اور کرنٹ ایشوز موجود ہیں, اللہ کے پیغمبر میں کے زمانے میں وہ بالکل پیک پہ پہنچے ہوئے تھے. غربت ہے آج, اس وقت غربت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد تک اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ غربت کا جور و استبداد کی حالت یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. سارے خاندان تو نہیں کرتے تھے ورنہ تو عرب مٹ جاتے, نسل ختم ہو جاتی. نہیں, کچھ خاندان ان میں ایسے تھے جو بعض ایشوز کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور غلامی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ منڈی لگتی ہے جس طرح بکر منڈی لگتی ہے, بیٹا بھی وہاں کھڑا ہے, والدہ بھی اس کی کھڑی ہے, باپ بھی کھڑا ہے, جوان بہن بھی کھڑی ہے, بیپاری آتے ہیں, وہ اس طرح ہی کا سلوک کرتے ہیں جس طرح بکروں کے ساتھ وہ اچھی طرح ٹوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں, اس طرح ہوتا تھا. یہ صورتحال تھی, یہ جو موجودہ ایشو ہے. اور نسلی عصبیت بھی آپ جانتے ہیں, کالے اور گورے کا فرق, یہ سارے فرق اس وقت موجود تھے, مگر نہ کسی پہلے پیغمبر نے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کرنٹ ایشو سے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا. حالانکہ وہ یہاں سے کرتے تو انہیں بہت ساری آسانیاں میسر آ جاتی. اگر وہ مزدوروں کا نام لیتے تو ایک خاص طبقہ آپ کے ساتھ ہوتا. اگر آپ یہ فرماتے کہ اے میری بچیوں, خواتین, بہنوں, آپ میرا ساتھ دیں, میں آپ کے حقوق کی جنگ لڑتا ہوں, تو ایک کامن سینس والا بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ خواتین آپ کا ساتھ دیتے. اس طرح مختلف طبقات کا اگر آپ نام لیتے تو یقیناً کوئی نہ کوئی طبقے, مضبوط طبقے, کثیر طبقے آپ کا ساتھ دیتے. لیکن انبیاء کرام طبقاتی دعوت سے کام نہیں شروع کرتے, اور نہ یہ توحید کا تقاضا ہے. توحید ان طبقات کی نفی کرتی ہے.
اس لیے تمام انبیاء کرام کے زمانے میں یہ ایشوز موجود ہوتے تھے، اور اللہ کے پاک نبی کے زمانے میں تو یہ ایشو جو ہے یہ پیک پہ پہنچے تھے، نقطۂ کلائی مس تک پہنچے ہوئے تھے، مگر آپ کو حکم یہی تھا کہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے کرنا ہے۔ چنانچہ 17ویں پارے میں موجود وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو بار بار بتلائیں اور سمجھائیں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اور 20ویں پارے کی ابتدا میں الہ کا معنی بھی سمجھایا گیا ہے کہ الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے الہ کے معنی 20ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے۔ آج کیونکہ مسلمانوں میں عربی کا فقدان ہے اور پھر توحید کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا جو کرنا چاہیے، وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی نہیں سمجھتے۔ اگر وہ الہ کا معنی سمجھ لیں تو یقیناً اتنا شرک کبھی نہیں پھیل سکتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام اور نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا آغاز یہاں سے کیا۔ 9ویں پارے میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ یہاں نبوت کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا جمیع کا لفظ بول کر، اور اللہ کی توحید بھی بتلا دی گئی۔ تو یہ توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید کے بغیر انسان نہیں بدل سکتا۔